صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ مدینہ پاک کی حاضری کا بیان کر رہے تھے انشاءاللہ لاسٹ ویک، وہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی مدینہ پاک اور مزار اقدس میں حاضری کے چند نکات۔ فرمایا کہ اب کمال ادب میں ڈوبے ہوئے مدینہ پاک میں حاضری ہو، اللہ ہم سب کو حاضر کرے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے بہت ادب کے ساتھ سارا ذکر سنا تھا کہ اس جگہ پہ چلانا نہیں ہے، شور نہیں مچانا، اور یہ خاص کر معاجہ کے اندر یہ موبائل قطعی طور پر استعمال نہیں کرنا، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ ساری نیکیاں، سارا عمرہ تمہارا زیرو ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسپیشل معاجہ میں داخل ہونے سے پہلے، باب سلام میں جو داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے بہت زیادہ خیال رکھیں۔ وہ جگہ آیت کریمہ بھی اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ یہی بیان کر رہی کہ دیکھو اس مزار اقدس میں، یہاں اس جگہ پر بعد اب حاضری دو۔ قرآن پاک کہتا ہے اگر یہاں تھوڑی سی آواز بھی اونچی ہوئی آپ کی، آپ کے اعمال جتنے ساکت ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے۔ اللہ، اس قدر سختی ہے معاملے میں، ادب کے معاملے میں، تو ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے کس طرح حاضر ہو۔ 12واں نکات، اب کمال ادب میں ڈوبے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم جا رہے ہیں، آنکھیں نیچی کیے، لرزتے کانپتے اور گناہوں کی ندامت سے پسینے پسینے ہوتے ہوئے، حضور کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور والا کی پائیں یعنی مشرق کی طرف سے معاجہ عالیہ میں حاضر ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار انور میں روح کی بقیبلہ جلوہ فرما ہو۔ اس سم سے حاضر ہو گئے تو حضور کی نگاہ بے کس پناہ تمہاری طرف ہوگی، یعنی رخ جو ہے سرکار کے مزار کی طرف ہونا چاہیے، پیٹھ قبلے کی طرف، یعنی ایسا لگے کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی نگاہ بے کس میں آ جائیں، اور یہ بات تمہارے لیے دونوں جہانوں میں کافی ہے۔ والحمدللہ۔ نکات 13واں نکات، اب کمال ادب و ہیبت و خوف اور امید کے ساتھ قندیل کے نیچے، اس چاندی کی کیلوں کے سامنے جو بنی ہوئی چاندی کی سنہری، جو حجرہ مطہرہ کے جنوبی دیوار میں چہرہ انور کے سامنے لگی ہیں، کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے قبلے کی پیٹھ اور مزار انور کو منہ کر کے نماز کی طرح ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ نمبر 14، خبردار جعلی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو، کیونکہ خلاف ادب ہے، بلکہ 4 ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلا لیا، اپنے معاجہ شریف اقدس میں جگہ بخشی۔ ان کی نگاہ کریم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف ہوتی ہے، تمہاری طرف ہے، مگر اب خصوصیت اور اس درجہ قربت کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ ماشاءاللہ حضور کا جو ہے رابطہ ہو رہا ہے کہ اتنے قریب ہو تم، یہ خوش نصیبی ہے۔ وللہ الحمد۔ 15، الحمدللہ اب کے دل کی طرح تمہارا منہ بھی پاک جعلی کی طرف ہو گیا، جو اللہ کے محبوب عظیم الشان کی آرام گاہ ہے، تو نہایت ادب اور وقار کے ساتھ بآواز حزیں و صورت دردگی، دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے جگہ جگہ چاک معتدل، بالکل ہلکی، سلو، زیادہ سخت اونچی زیادہ کچھ نہ ہو، اور نہایت نرم و پست کہ سنت کے خلاف اگرچہ وہ تمہارے دلوں کے خطروں سے جانتا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو معاملات ہیں وہ اللہ کا رسول تو جان رہا، جیسا کہ ابھی تسلیات عامہ میں ذکر ہوگا، تو وہ تسلیم بجا لانے کے بعد عرض کرو السلام علیکہ یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک و امتی کا اجمعین۔ یہ
اپنے اردو الفاظ میں بھی اپنے زبان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ حضور کو سلام پیش کرو جتنی محبت سے. نمبر 16، جہاں تک ممکن ہو زبان یاری دے اور ملال اور کسل نہ ہو. صلاۃ و سلام کی کثرت ہو، مطلب ایسی کوئی آواز میں معاملہ نہ ہو. درود و سلام کے ساتھ حاضری ہو. حضور سے اپنے اور اپنے ماں باپ، اپنے پیر، استاد، اولاد، عزیز، دوست، احباب، سب مسلمانوں کی شفاعت کی دعا مانگو. بار بار عرض کرو اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. 17، پھر جن لوگوں نے سلام کہا ان سب کا سلام عرض کر دو. شرعاً اس کا حکم ہے. اور صاحب تصنیف فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے جو اس کتاب کو دیکھیں ان سے عرض ہے کہ اس مسکین رائٹر کا بھی سلام سرکار کے دربار میں پہنچا دیں. سبحان اللہ. انہیں بڑا احسان ہوگا آپ کا ہمارے پہ. کیا انہوں نے کتاب والوں نے قانون شریعت جنہوں نے لکھی ہے مفتی صاحب نے، وہ کہتے ہیں میرا بھی سلام کہنا ظاہر ہے. ہم سب کو کہتے ہیں جو جائے تو ہمارا مسجد والوں کا بھی سلام کہیں. پھر اپنے 18واں، پھر اپنے دائیں ہاتھ پورب کی طرف ہاتھ پھیر کر ہٹ جائے، تھوڑا سا یوں ہٹ جائے، یہ معاجہ شریف ہے، یوں ہٹ جائے تو اب جناب سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ نورانی کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ. اے اللہ کے پیارے رسول کے وزیر، اے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کو سلام پیش کرے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح ہٹ کے سلام کرے کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا متمم الاربعین، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین. آج الحمدللہ کل ہمارا بیان بھی اس پہ ہی حضرت عمر فاروق کی عشرہ ہے 26 تاریخ کو انہیں زخمی کیا گیا تھا. آج ذوالحجہ کی 26 تاریخ ہے. اللہ اکبر. ان کا ذکر خیر آیا تو ہماری طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کے مزار اقدس پہ. تو کیا فرمایا السلام علیکہ یا عز المسلمین والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دونوں کو سلام پیش کرے سرکار کے بعد. ترجمہ یہ ہے کہ امیر المومنین آپ پر سلام. اے 40 کا وعدہ پورا کرنے والے، آپ صحابی ہیں، آپ پر سلام. اے اسلام اور مسلمین کی عزت اور آپ پر سلام، اور اللہ کی آپ پر بے انتہا رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. 20 میں ہیں یہ سب حاضریاں محل اجابت ہیں، لہذا دعا میں کوشش کرے، دعا جامع کرے اور درود پر قناعت بہتر ہے. جتنا درود پڑھ سکتا ہے پڑھے. اور یہ بھی دعائیں بھی بے شمار جو منقول ہیں کتابوں میں، چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ. یہ تو ہمارا مزار اقدس کا آج کا معاملہ تھا. انشاءاللہ آئندہ ریاض الجنہ کی حاضری، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسبی و ربی.